شیعیان امام ہی اصحاب امام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اور مخلص ترین اصحاب۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع و ناصر حضرت ابو طالب بن عبد المطلب علیہ السلام، سردار مکہ، سید بطحا، رئیس بنی ہاشم، حامی رسول اللہ، ابو الائمہ، سید العرب والعجم، مؤمن قریش، حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 75 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق قریش کے ایک محترم معزز قبیلے بنی ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم تھا۔ آپ کا نام عبد مناف رکھا گیا اور تاریخ میں آپ کا نام عمران بھی ذکر ہوا ہے۔ آپ کی کنیت ابو طالب تھی اور اسی کنیت سے معروف ہوئے۔ آپ کے والد گرامی عبد المطلب مکہ کے بڑے اور قبیلہ قریش کے سربراہ تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب سگے بھائی تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سپرد کی، اور آپ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو آخر دم تک بھرپور طریقے سے نبھایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے زیادہ پیغمبر اکرم پر توجہ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، بہترین غذا مہیا کرتے، اپنے بستر کے نزدیک سلاتے اور ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنے تجارتی سفر میں بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک عیسائی راہب سے ملاقات اور اس راہب کی پیغمبر اکرم کے بارے میں حضرت ابو طالب کو نصیحتیں ایک ایسے ہی سفر کے دوران نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی تجارت کے کاموں میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ساتھ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا، اور حضرت خدیجہ کا رشتہ لینے آپ تشریف لے کر گئے، اور بعض تاریخی شواہد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا۔ تاریخی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ابو طالب حکمہ کا وقار اور حکمت کے حامل باہیبت شخصیت تھے۔ حضرت ابو طالب 44 سال تک پیغمبر اکرم کے حامی و ناصر بن کر رہے، اسلام کی ترویج میں مددگار بنے اور مشرکین قریش کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور اس طرح آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع و محافظ کا کردار ادا کیا۔ شعب ابو طالب میں پیغمبر اکرم اور آپ کے ساتھیوں کا 3 سالہ شدید محاصرہ، اور اس محاصرے کے دوران حضرت ابو طالب کا مثالی کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ مخفیانہ طور پر غذا کا اہتمام کرتے اور پیغمبر اکرم کو مشرکین کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنے فرزند مولا علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کا حکم دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبر کے دفاع اور بے دریغ حمایت میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ابو طالب کے خلاف مشرکین مکہ کی محاذ آرائی 3 سال تک اسلام کی مخفیانہ تبلیغ و ترویج کے بعد جب اعلانیہ طور پر اس الہی دین کی دعوت کا آغاز ہوا تو ابو طالب علیہ السلام پر مشرکین قریش کی طرف سے دباؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی مشرکین مکہ کے مذہب عزائم کی راہ میں رکاوٹ، دعوت اسلام میں مددگار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و ناصر تھے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کے سرکردہ افراد آپ کے انفرادی و اجتماعی مقام کو گھٹانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ لیکن تمام سختیوں اور مشکلات کے باوجود حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کی حمایت اور حفاظت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔
اسبغ بن نباتہ سے منقول ہے کہ میں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے والد ابو طالب، میرے جد عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف نے ہرگز کسی بت کی عبادت نہیں کی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، پھر کس کی عبادت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دین ابراہیم کی اساس پر کعبے کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اور اس دین سے متمسک تھے۔ تاریخ یعقوبی میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے والد تنگ دستی کی حالت میں بھی قوم کے بڑے اور سردار تھے۔ ان سے پہلے کوئی بھی تنگ دستی کی حالت میں قوم کا سردار نہیں بنا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایسے تاریخی واقعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ افراد ایسے تھے جو دین ابراہیمی سے وابستہ تھے، جیسے حضرت عبد المطلب اور ان کے فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ان افراد کو حنفاء کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ افراد جو شرک و بت پرستی سے پاک و منزہ دین ابراہیمی کے پیروکار اور خدائے وحدہ لا شریک پر عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معروف تاریخی اشعار اور ان کا دیوان توحیدی مطالب سے لبریز ہے۔ مکہ اور اس کے اطراف میں خشک سالی کے موقع پر حضرت ابو طالب کی خدا سے مناجات پیغمبر اکرم سے توسل کے ذریعے طلب باران اور بارش کا ہونا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا اور پناہ دی اور نصرت کی، وہی در حقیقت مومن ہے اور انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی فرمائی اور اپنے گھر میں پناہ دی، مشرکین کے شر سے بچائے رکھا اور ہر مشکل و سختی میں پیغمبر اکرم کا بھرپور دفاع فرمایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام سے بغض اور کینے کی وجہ سے اندھے ہو کر بہت سے متعصب اور بنو امیہ کے حامی مصنفین اور مورخین نے تاریخ کے واضح اور نمایاں شواہد و قرائن کو نظر انداز کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے مقابل جن کا ایمان واقعی مشکوک تھا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی طاقت کے خوف سے زبان پر کلمہ جاری کیا، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ہمیشہ دشمنی رکھی، ان پر ہر قسم کا ظلم و جور روا رکھا اور ان کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا، ان متعصب مصنفین اور مورخین نے ایسے منافقین کو مسلمان اور مومن ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ان الفاظ میں وصیت فرمائی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے میں آپ سب کو خصوصاً اپنے فرزند علی، پیغمبر کے چچا عباس، حمزہ جو شیر دلاور ہیں جن کی ہیبت سے سب ڈرتے ہیں، اور جعفر کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ساتھ دیں اور ان کا بھرپور دفاع کریں۔ ملت تشیع کی نمائندہ آواز اصحاب امام 313